بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلی دفعہ میڈیا کے سامنے اپنے ہسبینڈ کے بارے کچھ حقائق بیان کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آج سے چند روز پیشتر مجھے پی ایچ سی ہاسپٹل سے فون آیا، رات کے تقریباً 1:30 بجے، میں سوئی ہوئی تھی اس وقت۔ اس فون کال پہ میں اٹھی، گھبرا کے میں نے پوچھا، پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں پی ایچ سی سے، تو آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے کہا وہ تو کیمپ جیل میں ہے، تو آپ ادھر سے کیسے بول رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں، انہیں ایمرجنسی میں ہمارے پاس لایا گیا ہے کہ ان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو آپ میڈم جتنی جلدی ہو سکے ان کی ساری میڈیکل رپورٹس لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ میں جیسے تیسے جلدی کر کے ہاسپٹل پہنچی۔ وہاں گیٹ پہ پولیس کی بہت بڑی نفری موجود تھی۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے 2 منٹ کے لیے اندر جانے دیں، ملنے ان سے۔ 2 سے تیسرا منٹ میں نہیں لوں گی۔ میں نے اس پولیس والے کو کہا کہ میرے پاس گھڑی نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہے، آپ اس پہ ٹائم نوٹ کر لیں۔ ان بیچاروں کے بھی منہ لٹکے ہوئے تھے، بڑی افسردہ حالت میں انہوں نے جواب دیا کہ میڈم ہم پرویز صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ میں نے کہا پھر بھی اندر پوچھ تو آئیں ایک دفعہ جا کے۔ ان میں سے 1-2 لوگ گئے، وہ پھر واپس آ کے کہتے ہیں نہیں میڈم اجازت نہیں ملے۔ بہرحال میں وہاں کوئی تقریباً 2-3-4 گھنٹے، مجھے ٹائم نہیں یاد کتنا ٹائم میں وہاں کھڑی رہی ہوں۔ تو اس کے بعد کوئی تقریباً 4:30-5 بجے یہ پرویز کو واپس لے گئے ادھر کیمپ جیل، ان کے انکمپلیٹ ٹیسٹوں کے ساتھ۔ اس چیز کی گواہی آپ کو پی ایچ سی کے ڈاکٹر بھی دیں گے کہ ان کے ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیے گئے۔ ڈاکٹرز نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکے گئے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن میں نے ملاقات کے لیے ٹرائی کیا، کافی ریکویسٹ روز کی جاتی تھی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ پھر ایک دن یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے میڈم آپ کل آ جائیے گا اتنے بجے، ہم آپ کو ملوا دیں گے۔ جب میں وہاں گئی تو گاڑی میں یقین کریں کوئی 3 سے 4 گھنٹے تک مجھے بٹھایا گیا۔ کبھی ایک آتا تھا باہر کہ جی ابھی اوپر سے سر سے بات کر رہے ہیں، ابھی آپ کو ملا دیتے ہیں۔ پھر آتے تھے جی آدھے گھنٹے بعد ملائیں گے۔ پھر جی ابھی سر نے دوسری جگہ بات کرنی ہے، آپ میڈم تھوڑی دیر انتظار کریں۔ میں نے کہا میں بیٹھی ہوں، آپ میں رات تک بیٹھی رہوں گی، جب بھی آپ کہیں گے تو میں ادھر بیٹھی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے پھر یہ ہوا کہ فائنلی آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ گھر چلی جائیں، وی آر سوری، ہم نہیں ملا سکتے۔ یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کس دن کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر میری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج یہ شام کے وقت جو ہماری سیر ہوتی ہے نارمل، آج میں نے سمجھا کہ چلیں آج سائیکل پہ نکلتے ہیں اس علاقے میں جہاں میں اکثر آپ کو صبح کے وقت سیر کے لیے لے جایا کرتا تھا، لیکن یہ رستہ دوبارہ کچھ کھول دیا انہوں نے، تو میں نے آج سائیکل لیا کیونکہ شام کا وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں نے سمجھا ذرا رسک نہ لیا جائے، پہلے ایک چکر سائیکل پہ لگایا جائے، دیکھا جائے کہ رستہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہی روٹین جو ہے پیدل چلنے والی شروع کی جائے گی۔ آپ نے یہ دیکھا ابھی کہ جو پرویز الہی صاحب کا جو صوبہ پنجاب کے رہے ہیں وزیر اعلیٰ، اور اسی طرح اسپیکر بھی رہے ہیں، اور مختلف شاید اور بھی ان کے پاس شعبے رہتے رہے ہوں گے، ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کی جو بیگم ہیں، وہ میڈیا سے بات کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پہلی دفعہ اس طرح میڈیا سے مخاطب ہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو چند دن پہلے بڑی کوشش کے بعد جو ہے پولیس پنجاب کی انہوں نے اریسٹ کر لیا، اور وہ جو اپنے زمانے میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے یا ان کے پاس اور طاقتیں تھیں، کام جو کرواتے رہے اپنی طاقت کے زوم پہ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طاقت دی ہوئی تھی تو انہوں نے جو اس طاقت کا استعمال کیا، سب دنیا میں اس کی بہت کیا کہتے ہیں پذیرائی نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو، بڑی ان کی اس کے کی گئی اس کی مذمت لفظ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو طاقت تھی اس زمانے میں یہ سمجھا کہ یہ طاقت ہمیشہ میرا ساتھ
دے گی، اور میں اس کے اندر جتنی زیادتی بھی کر لوں ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک کے اندر اقلیت میں ہیں، یا وہ جن کا انہوں نے ایک سیاسی فیصلے کے ذریعے ووٹ دینا بند کر رکھا ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جس اقلیت کا یا جس مذہبی جماعت کا ووٹ نہ ہو، یعنی ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنے اعتقاد جو وہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، اس کا وہ انکار کر دیں، اور وہ چیزیں جو اسلام نہیں کہتا ان چیزوں کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر مذہبی پابندیاں، ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم جو ہیں وہ حکومتی اختیارات ہونے کی وجہ سے، طاقت ہونے کی وجہ سے وہ لاگو کرتے رہے. یہ چیز کچھ لکی چھپی نہیں ہے. جس وقت وہ یہ کام کر رہے تھے ان کو بارہا لوگوں کی طرف سے مختلف ذرائع سے تنبیہ ہوتی رہی کہ بھئی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے گا، تو آپ اس سے باز آ جائیں. لیکن انہوں نے وہ کام جاری رکھا، اور جب ان کو موقع دوبارہ ملتا تھا پھر وہ اس میں اور اضافہ کرتے تھے. پہلے انہوں نے ایک ایسا شہر جس کا نام ایک عربی لفظ ربوہ کے نام پہ تھا، وہ اس کا نام چینج کروایا. میرا خیال ہے میں اتر کے پیدل چل پڑوں تو بہتر ہے، سائیکل پہ مشکل ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد باوجود اس کے کہ وہاں کی جو 50,000 آبادی تھی ان کی مرضی کے خلاف سراسر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہوں نے اسمبلی کے ذریعے وہ جو نام ہے وہ چینج کروایا، اس کو بد دعائیں لی لوگوں کی. پھر اس کے بعد ان کی جو دور میں مختلف زیادتیاں ہوتی رہی ہیں ایک اقلیتی جماعت کے ساتھ، جن کی تعداد پاکستان میں زیادہ نہیں ہے، جن کو سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اسمبلی سے دانستہ طور پر ایک پلان کے تحت 1974 میں غیر مسلم قرار دلوایا گیا کہ شاید اس طرح مولویوں کی حمایت حاصل ہو جائے اور کرسی جو ہے اس میں طوالت ہو جائے. اس کے بعد 2 لیڈران جن کے پاس پورے ملک کی طاقت تھی، خدا تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کے آگے ان کا کیا انجام ہوا آپ جانتے ہیں سب. تو یہ بیگم صاحبہ ہیں چودھری پرویز الہی کی. اب وہ یہ حکومت کا گلہ کر رہی ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ بڑی سخت زیادتی ہے، بڑا ظلم ہے، انہوں نے میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور مجھے شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ یا ان کے دور میں جو ظلم اور زیادتی ایک ایسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے جس پہ سراسر جھوٹے الزام لگا کے ابھی کتنے درجنوں قیدی جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی ضمانت نہیں ہونے دے رہے یہ لوگ. کبھی کسی کو الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے، کبھی اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے، کبھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے قانون پاکستان کے تحت یہ قانون توڑا ہے کہ لوگوں کو السلام علیکم کہہ دیا، یا یہ کہ انہوں نے اپنی قبروں کے اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں. یہ لوگ اندر دل سے یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر زیادتی ہے ایک ایسی جماعت کے افراد کے ساتھ جن کے آباء و اجداد نے یہ ملک آزاد کروا کے ان لوگوں کو دیا، جن کے بزرگوں نے اس ملک کے لیے جانیں دیں. کتنے جنرل یا فوج کے اندر اعلیٰ مقام کے لوگ جنہوں نے 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ میں اپنے ملک کی حفاظت کی، پھر دنیا بھر میں اپنا آپ دیکھیں، اگر پاکستان کا نام آج تک کسی وزیر خارجہ کے نام سے گونجتا ہے تو سر ظفر اللہ خان ہے.
اگر پاکستان کا نام سائنس کی دنیا میں آج لیا جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالسلام ہیں. اور آج کے دور میں اگر کسی دنیا میں مشہور جو اکونومسٹ ہے تو وہ بھی میرے ذہن میں اس میں نام نکل گیا، امریکہ میں، جس کا نام عمران خان نے ایک دفعہ لے کے تو دوبارہ واپس لے لیا تھا جب یہ پتہ چلا کہ وہ اس کمیونٹی احمدیت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی کمیونٹی کے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ یہ جو بیگم صاحبہ شکوہ کر رہی ہیں، گلہ کر رہی ہیں، ان کے ہسبینڈ پرویز الہی کے دور میں ظلم و زیادتی کا ایسا رویہ رکھا گیا کہ جس کا خدا تعالی لازمی بات ہے کہ جب خدا انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کر کے بھیجتا ہے تو وہ کسی بندے کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو تم ان کے ساتھ مذہبی اختلاف پہ یا کسی بات پہ ظلم و زیادتی کرو. لوگوں کی ہمدردیاں صرف حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی جماعت کے اوپر جو نئے قوانین. اب دیکھیں ان کے دور میں عمران خان صاحب وزیر اعظم، یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعلیٰ اس وقت بزدار تھے، لیکن یہ اسپیکر، کیسے کیسے یہ قوانین اسمبلیوں میں انہوں نے پاس کروائے ہیں، آپ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ان کی اہلیہ ہیں جو اپنے میاں یا اپنے ہسبینڈ کے متعلق یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑے سخت زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اتنی ان کی عمر ہے. یہ میں بتانا یہ چاہتا تھا. بہرحال آپ سنیں، بات ذرا لمبی ہو گئی ہے. مجھے امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی لوگوں کو کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ خدا تعالیٰ کی جو لاٹھی، جو بے آواز لاٹھی ہے نا، اس کے چلنے کے آثار نظر آ رہے ہیں. اب 70 سال عمر اور پھر اس عمر میں اس طرح کی جو تذلیل اداروں میں، وہی ادارے جن کے یہ بادشاہ تھے. اب ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ کسی کی تذلیل کرنا، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، صرف ایک شیشہ دکھانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہے وہ ہر شخص کو اس کا چھوڑا نمونہ اس دنیا میں بھی دکھا سکتا ہے. بہرحال یہ ان کی اہلیہ کی باتیں سن کے تو افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب ان کو پاس طاقت ہوتی ہے تو اس کا غلط استعمال کر کے کیوں معصوم لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو فہم لیجیے. وی آر سوری، ہم نہیں ملا سکتے. یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کس دن کی بات ہے. اس کے بعد پھر میری آج صبح ملاقات ہوئی ہے ان سے. الحمدللہ آج جب ان سے ملی تو وہ فزیکلی تو مجھے کافی ویک نظر آئے ہیں، لیکن ان کا جو حوصلہ اور وہ اللہ پہ توکل مجھے ان کے نظر آیا، وہ میرے دل کو دیکھ کے کافی تسلی ہوئی کہ وہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اتنا ان کا توکل اللہ کی ذات پہ پہلے نہیں تھا جتنا اب اس جیل میں آنے کے بعد مجھے محسوس ہوا. جب میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں، اس پہ انہوں نے مجھے بتایا. میں سمجھنا چاہ رہی تھی کہ اس جسمانی اور ذہنی تشدد کے بعد اب ان کی اپنی ذاتی کیا سوچ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. اس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا پہلے سٹینڈ اور پہلے جو میرا سٹانس تھا میں آج بھی اسی پہ قائم ہوں. میرا آج بھی وہی موقف ہے جو پہلے تھا اور آج بھی اسی پہ قائم ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی میں اسی پہ قائم رہوں گا. یہ ساری فیملی کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہی ہے. اس پہ شکر ہے، میرے دل کو کافی تسلی ہوئی. لیکن جو انہوں نے مجھے جیل کے حالات بتائے وہ میں آپ سب کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جو جیل میں، پنجاب کی ساری جیلوں میں جب مجھے پتہ چلا ہے کہ ہر قیدی کو، سی کلاس قیدی کو، وہ بھی سی کلاس میں ہے، کوئی اے بی کچھ نہیں ہے، کوئی بھی بندہ وہاں سے چیک کر سکتا ہے. جس کسی کو بھی میری اس بات پہ ذرا سا بھی شبہ شک ہوئے وہ وہاں سے بآسانی چیک کر سکتا ہے کہ میری اس بات میں کتنی سچائی ہے. اور سی کلاس سے مراد وہ ہے جو کہ پاکستان کے، پنجاب کے ہر شہری کو، سی کلاس والے کو جو سہولتیں میسر ہوتی ہیں ان کو وہ نہیں دی گئی. میرا صرف یہ سوال ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، 77 ایئر ان کی ایج ہے، اس شخص کے ساتھ
یہ ظالمانہ سلوک کس لیے کیا جا رہا ہے اور یہ جبر و استبداد کس وجہ سے؟ آخر ان کا قصور بتائیں، اتنا بڑا کیا قصور ہے؟ اور یہ ہماری سنوائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں داد رسی نہیں ہو رہی۔ میں صرف اس وجہ سے سامنے آئی ہوں کہ اس چیز کا مجھے کہیں سے کوئی جواب تو دے کہ کیا وجہ ہے یہ سب چیز کے، کہ جو بنیادی حقوق ہیں عام شہری کے، ان کو عام شہری سمجھیں، عام قیدی سمجھیں۔ عام قیدی کے طور پہ تو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے کہ یہ سب کس لیے ہے۔ وہ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ ان کا بہت اسٹرانگ ہے۔ پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کس وجہ سے ہو گیا، کیسے ہو گیا، یہ اللہ کا کرم ہے خاص ہمارے پہ، اور اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں نظر آتا۔ ہم تو گناہگار سے لوگ ہیں، اور میں اس کے آخر میں مجھے جو ان کا توکل، ان کا بات چیت کا انداز دیکھ کے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے جو میرے ذہن میں بار بار قرآن پاک کی یہی آیت آ رہی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔